ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کے اندر تجارتی اور صنعتی ترقی کی رفتار مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ سست ہے۔ اگر مجھے شماریات دکھا کر یہ ثابت بھی کرنے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان تجارت کے شعبے میں ترقی کر رہا ہے، صنعت کے شعبے میں ترقی کر رہا ہے، تو میں نہ مانوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں دیکھی چیز پر انسان یقین کرتا ہے۔ جب کوئی چیز آنکھوں دیکھی نہ ہو تو پھر کیسے اس کو آرام سے تسلیم کر لوں بطور حقیقت، اور خاص طور پہ اگر جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی بالکل الٹ چیز دکھائی دے رہی ہو۔ جب اپنے سامنے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کئی سال گزر گئے، ملک کے اندر کوئی بڑے سکیل پہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی، بڑا صنعتی منصوبہ نہیں لگا، میگا پروجیکٹ نہیں آیا، ڈیم نہیں بنا بڑا، اس کے علاوہ جن چیزوں کے متعلق بات ہوتی رہی اس پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ صنعتی ترقی کے لیے خاص طور پہ خام مال پیداوار کرنے والی کمپنیوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنا ہی عرصہ ہو گیا پاکستان میں نئی بڑے پیمانے کے اسٹیل مل نہیں دیکھی، پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑی مشینیں مینوفیکچر کرنے والی کمپنی کو نہیں دیکھا، پاکستان کے اندر کوئی بہت ہی بڑا لارج اسکیل یونٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ لگتے ہوئے نہیں دیکھا، نان ٹریڈیشنل کوئی بڑا یونٹ لگتے نہیں دیکھا۔ ایسی صورت میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ملک میں معاشی ترقی ہو رہی، بلکہ میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پچھلے 12 سال میں پاکستان کے اندر کوئی بڑا صنعتی گروپ آ کر اپنی کوئی فیکٹری لگا کے گیا ہو۔ صرف باتوں تک یہ چیزیں محدود ہیں۔ سی پیک کے تحت بننے والے بڑے صنعتی منصوبے میری نظر سے گزرے نہیں، تاہم توانائی پیداوار کرنے والے چند پلانٹوں کا ذکر وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے۔ گوادر بندرگاہ کو بطور ایک صنعتی اور تجارتی ہب بنانے کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن تجارتی حجم کا کوئی علم نہیں اور وہاں پہ لگنے والا کوئی بڑے پیمانے پر صنعتی یونٹ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ کراچی شہر کے اندر دیکھیے تو حالات بے شک بہتر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو گھر سے نکلنا محال ہو چکا تھا، حالات اس حد تک بگڑ چکے تھے۔ تجارتی اور صنعتی علاقوں تک آنا تو تقریباً ناممکن سا تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں پر حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ مجھ پر اصرار کریں کہ میں مان جاؤں کہ ملک کے اندر معاشی ترقی ہو رہی ہے اور اس کا براہ راست تعلق تجارت و صنعت سے ہے، تو میں ماننے سے صاف انکار کر دوں گا۔ صنعت کاروں کے اپنے منہ سے بھی کبھی یہ بات سننے کو نہیں ملی، تو حقیقت پھر دراصل ہے کیا؟ حکومت ہر سال پیداوار کے مختلف شماریات جاری کر دیتے ہیں، لیکن میرا دل پھر بھی ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب طارق یوسف صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں KCCI کے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ طارق یوسف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنے انٹروڈکشن میں، اپنے ابتدائیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کوئی بھی شماریات ہمارے سامنے رکھ لے، ہم اسے ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کیونکہ اپنی آنکھوں دیکھا یہ حال ہے کہ تجارت اور صنعت کے شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ کوئی بڑا تجارتی اور صنعتی یونٹ ہم نے لگتے نہیں دیکھا، ترقیاتی منصوبے بھی پچھلے 12-15 سال میں نظر سے نہیں گزرے۔ صنعت کار تاجر اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان مشکل حالات میں بھی گزارا کریں، عوام بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ میں چاہوں گا ذرا جائزہ پیش کیجئے کہ اس وقت معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کیا تجارت و صنعت کے شعبے کے لیے حکومت کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی شکریہ آپ کا۔ یہ سن 2022 ملکی اقتصاد پاکستان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ثابت ہوا ہے، اور اس کی مین وجہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں،
ایک تو اس وجہ سے ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اور ہمارے ریہیبلیٹیشن کے جو پروسیس ہے، اکنامک ایکٹیویٹی پیچھے چلی گئی، ریہیبلیٹیشن کا کام بڑھ گیا. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس سال کو ہم ایک ایز اے ریفرنس ایئر نہیں لے سکتے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے ریفرنس ایئر. ہمارے ہاں غیر معمولی حالات ہوئے، موسمی بھی اور سیاسی بھی. سیاسی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک انسرٹنٹی یقیناً پریویل کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کو ہم انڈر آور ڈسکشن جو ہے بہت سیریسلی نہیں لے سکتے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب ہمارے ہاں جو اس وقت پرابلم ہے کرائسس کا، اکنامک کرائسس کا، اس میں سب سے بڑی ویلیو جو وجہ ہے وہ ہے ڈالر کی نان اویلیبلٹی. ڈالر کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یقیناً متاثر ہوئی ہیں. نہ صرف یہ کہ انڈسٹریل بلکہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہیں، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے ایک بحرانی کیفیت ہے. دوسرا ایک میں آپ سے عرض کروں کہ کووڈ کے بعد ساری دنیا میں فساد بازاری کا ایک ماحول ہے، بائنگ لوگوں کی کم ہو گئی ہے، اور اس کا جو الٹیمیٹ ایفیکٹ آ رہا ہے وہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری پہ بھی آ رہا ہے. سو مینی تھنگز ہیو کمبائنڈ ٹوگیدر، اور اس کی وجہ سے جو ہے آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ہماری اسپیئر پارٹس ہم نہیں کلیئر کرا پا رہے ہیں، اور جو ہماری فورن ریمیٹنس ہیں وہ بھی بلیک مارکیٹ میں ڈالر کے ٹرانسفر کی وجہ سے بینکنگ چینل میں نہیں جا رہی، اور اس وجہ سے مزید ایگریویٹ ہو رہی ہے سچویشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں ساری چیزیں جب کمبائن ہو گئی ہیں تو ہمارے لیے آج کے حالات بہت مشکل ہیں. انرجی کرائسس اپنی جگہ چل رہا ہے، اور ساری چیزیں اسی 2-3 مہینے کے اندر کمبائن ہو گئی. گیس شارٹیج، ڈالر شارٹیج، اور دوسری تمام ہے. تو اس میں جو ہے نا زیادہ لوگ اپسیٹ ہو گئے. میں چاہوں گا کہ طارق یوسف صاحب اس چیز پر بھی روشنی ڈالیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس سال کو اب ہم گن نہیں سکتے اپنی معاشی ترقی کے سفر میں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں پیش آئی ہیں کہ اٹ کین ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے بیس اور ماڈل ایئر. لیکن ایشو اور چیلنج یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک معاشی طوفان اٹھ چکا ہے، اور یہاں پر اگر دیکھیں تو ملک سیاسی بحران کا بھی شکار ہے، جہاں ایک شخص دوسرے شخص سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور یہ تناؤ گھر گھر، گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں پھیل چکا ہے. اس کے اثرات ہمارے ملک کی تجارت و صنعت پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا. میرا خیال ہے جو بات آپ نے کی ہے میں نے بھی آپ سے پہلے یہی شیئر کیا کہ یہ اب ہر شخص کے سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے معاشی اور سیاسی اقدامات کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا تو کل ہمارے خدا نخواستہ شارٹیج نہ ہو جائے چیزوں میں. ہم دیکھیے کاروبار کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو امپورٹر ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ آنے والا مال مجھے کس بھاؤ میں پڑے گا، میں کس بھاؤ میں اسے آگے فارورڈ میں بیچوں، یا آج میں کس حساب سے اپنی کاسٹنگ کروں. اور جو بیچنے والے ہیں ایکسپورٹرز، انہیں یہ نہیں پتا کہ میں کیلکولیٹ کس بیس پہ اپنی پرائس کروں. ڈالر ویلیو از انسرٹن، اور اس کے بعد پیمنٹ کب آئے گی. اب تو پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ہمیں ایل سی دیتے ہوئے بھی تھوڑے ریلیکٹنٹ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ مال دے بھی پائیں گے نہیں دے پائیں گے. اونلی کنسیڈرنگ دیز فیکٹرز which are prevailing in our country. We must understand کہ یہ جو اس وقت ماحول ہے یہ ملک کے لیے بہت خراب ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ابھی میں آؤٹ آف دا وے آپ سے بات کرتا ہوں، جو ورلڈ کپ کا فائنل ہوا اور جو ٹیم جیت کے گئی، آپ نے ان کے ملک کے ویڈیو دیکھی ہیں، کس قدر ایک یکجہتی کا مظاہرہ تھا. جی جی، ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ملک کے لیے ہر وہ قدم کرنا چاہیے. اصل میں پرابلم یہ کہ ہم جیتتے نہیں ہیں نا. جیتیں گے تو یکجہتی آئے گی. ہمارے والے دوسروں کو بھی بلا کے ہار جاتے ہیں.
پھر کیا کریں, یکجہتی کیسے پیدا کریں؟ مگر میری بات سنیں, جیتنے کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اور اس میں ہر شخص کا, چاہے وہ کوچ ہو چاہے وہ گول کیپر ہو, ہر ایک نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے. میرا خیال ہے میں نے دونوں ڈیفینیشنز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر کہ کوچ کا کیا کام ہے اور گول کیپر کا کیا کام ہے. یہی اکنامکس میں چلتا ہے کہ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے اس ملک کی معاشی ترقی کے. پرابلم یہ ہے طارق یوسف صاحب, اب چونکہ آپ گفتگو کو تھوڑا سا ایک آپ نے جذباتی رنگ بھی دیا, ظاہری بات ہے ہر محب وطن پاکستانی اس کے بارے میں سوچے گا جو بات آپ نے کی ہے. پرابلم یہ ہے طارق صاحب, اس ملک کو کوئی اون نہیں کرتا, اس کی کوئی اونرشپ نہیں لیتا. لوگ نعرے تو لگا لیتے ہیں لیکن آپ بھی دل سے جانتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر اچھا کام ہونا چاہیے, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ ملک کی اونرشپ ہی نہیں لیتے. یہ ایک عجیب سا پرابلم کریٹ ہو گیا اس ملک کے اندر کہ ہر آدمی دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ صاحب آپ کر لو. کیا کہتے ہیں آپ؟ کرنا تو کسی کو پڑے گا, کسی ایک سے یہ امید کرنا کہ دوسرا کر لے گا اور یہ یوں ہو جائے گا تو پھر وہ کام نہیں ہوگا. ہمیں خود کرنا پڑے گا, کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا. میں آپ سے بالکل آئی نو میں آؤٹ آف دا وے بات کر رہا ہوں, ایک بزنس لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہا, میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے, ناٹ می ناٹ یو, ایوری بڈی. نہیں, یہ بڑا اہم نقطہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ تو ہر پاکستانی کی ڈومین میں ہے. میں خود یہ سوچتا ہوں کہ اب آپ بطور پاکستانی ہی سوچیں, اور اچھا کیا آپ نے اس چیز کی نشاندہی کی, لیکن اب لوگ آپ جیسے لوگوں سے سننا چاہ رہے ہیں کہ اب اس ملک کو ہم سیو کیسے کریں. سر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. اب میں جب ابتدائیے میں بات کر رہا تھا, بات یہ ہے کہ ہر ایکسپیریمنٹ ہم نے کر لیا ہے, ملک کے اندر توانائی بحران بھی پیدا ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, خواجہ آصف صاحب نے جو چند حکومتی فیصلے اناؤنس کیے اس کے بعد ایک عجیب سا جو ہے ریئیکشن آیا ہے. بات یہ ہے کہ سر فجر پہ جاگیں, مارکیٹ کھولیں, کیا برائی 8 بجے بند کر دیں, شادی میں اسراف نہ کریں, 10 بجے شادی حال ختم کریں دعوت کو, تو کیا برائی, ہر بندے کو 36 ڈش دے کر اپنے ہر رشتہ دار کو شادی میں بلانے کی ضرورت تو نہیں ہے, اور جب تک کورم پورا نہ ہو تب تک کھانا نہ کھلے, اس کی پابندی کب لگی ہوئی ہے. مان جائیں سر ان کی بات, تھوڑی سی توانائی بچ جائے گی ملک کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے آپ بزنس ڈسکشن میں نا ہم بالکل معاشرتی پہلوؤں کو ڈسکس کرنے پر آ گئے ہیں. اور ایک کلچر ہے کراچی کا, ایک زمانے میں سلوگن ہوتا تھا the city of night life and lights. جی تو اب وہ ایک وقت میں ایک کریڈینشل تھا, آج اس کو ہم ڈسکارڈ کر رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ تھوڑا سا نا ہمیں کنزرویشن کی طرف بالکل سوچنا چاہیے. 100% یہ بات درست ہے کہ دیکھیے کووڈ کی وجہ سے ایک نیا کانسیپٹ آیا, کووڈ میں بڑی تباہ کاری آئی, لیکن ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ آیا کہ ورک فرام ہوم ایک ٹرمینالوجی آ گئی. لوگوں کے مال دکانوں پہ نہیں بک رہے تھے, انٹرنیٹ کے ذریعے بک رہے تھے. تو طریقے تو بہت سارے ہیں اگر انہیں اڈاپٹ کیا جائے. اور بہرحال یہ ایک معاشرتی پرابلم ہے, کراچی کا لائف سٹائل ہے, دیر سے شروع ہونا, دیر سے سونا, دیر سے جاگنا. سولوشن بتا دیں آپ کے نزدیک کیا سولوشن ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کیا آپ مشورہ کیا دیں گے وفاقی وزیر صاحب؟ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ, کہیں تو شروع کرنا پڑے گا. So مطلب you agree with the concept that markets should close down at a certain time. کون سا ٹائم یہ ایک علیحدہ بات ہے, but there should be a system of timings, right? ہمارا لائف سٹائل جو ہے اس کو کوئی سا ڈے لائٹ کانسیپٹ کو, چاہے ہم صبح ارلی شروع کریں یا جو بھی سسٹم بنتا ہو, ورک فرام ہوم کریں. انرجی کنزرویشن کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ نمبر آف پیپل ان ون کار کو بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, جو دنیا بھر میں ہوتا ہے, امریکہ جیسے ملک میں ہوتا ہے. تو انہیں فاسٹ ٹریک پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایک گاڑی میں ایک سے زیادہ بندے بیٹھے ہوں تو انسینٹیو اور امپلیمنٹیشن آف لا, they are combined together. But logically speaking, I am not a theocratic person or not a theologian, لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر let's say
we hypothetically consider کہ لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیٹس سے ان کراچی عشاء ٹائمنگ, اور یو کین آفر یور عشاء پریئرز اینڈ بی بیک ایٹ یور شاپ ایٹ 7:30, بٹ اٹس ناٹ پریکٹیکل کہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے شاپ کھلی رہے. تو کوئی مطلب آپ کے ذہن میں کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تاجر صنعت کار کم ایسے ہوتے ہیں جن کا تجربہ اور بات کرنے کا انداز اور نالج جو ہوتی ہے اتنی واسٹ اور وائڈ ہوتی ہے. طارق یوسف صاحب نے مختلف سپیکٹرمز کے سوالات کے جوابات دیے اور میرے خیال سے ناظرین سبھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. طارق یوسف صاحب, بنیادی بات یہی ہے کہ KCCI کے صدر ہونے کے ناطے آپ کو میکرو اکنامک اور مائکرو اکنامک ایشوز دونوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ایک بات تو جیسے میں نے آپ سے کی کہ آج کل پاکستان فیسز این انرجی کرائسس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فیسز مینی ادر کرائسس ایز ویل, اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو سوشل اسپیکٹرم کے بھی کچھ سوال پوچھے. معیشت کی جانب دوبارہ سے واپس لاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں, بڑا ہاٹ ٹاپک ہے کہ آج کل جیسے آپ شروع میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ LCs بھی نہیں کھل رہی, تو مارکیٹیں جو ہیں وہاں پر چیزوں کی اویلیبلٹی بھی شاید کچھ عرصے میں شارٹ ہو جائے. آپ کے خیال سے کیا اس کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ سے اسٹیٹ بینک یا حکومت نے رابطہ کیا ہے کہ اس کا کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حل نکالا جا سکے؟ حل والی بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں, اور اگر پیسے نہیں ہیں تو حساب سے خریدیں گے. یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے, اس میں کوئی the question is availability of funds. جیبیں بالکل خالی ہیں, ریئلٹی آف دا میٹر از جیبیں بالکل خالی ہیں اس وقت. نہیں, بالکل خالی تو نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گا بالکل خالی نہیں ہے, لیکن بہرحال we are on a weaker wicket. ہمارے پاس فائنانس کی کمی ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں, سارے پاکستان جانتا ہے یہ بات. اور بائنگ میں ہمیں تھوڑا سا لیوش ہمارے یہاں آئٹمیں آتی ہیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اور لگژری کارز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. There are ways to save money. میں تو سجیسٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے سے بہت زیادہ ایکسپرٹ اکانومسٹ ہیں, وہ گورنمنٹ کو اویلیبل ہیں, and I'm sure they can suggest the ways for this. I don't know for what reason. بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہوں گے, لیکن یہ کہ سر تاثیر نہیں ہے نا ان کے عمل میں. لوگ تو بے شک بہت سارے ہیں ایسے جو علم والے ان کے پاس ہوں گے, لیکن ان کے نہ سوچ میں ان کے بصیرت ہے اور نہ عمل میں تاثیر ہے. تو آپ بتائیں ہم کیا رلائی کریں؟ سوٹ بوٹ پہن کر صاحب شو شاہ کر کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے وزیر خزانہ جو تھے ان کا تو تعلق بھی کراچی شہر سے تھا اور آپ ہی کی فریٹرنیٹی سے تعلق رکھتے تھے, بٹ آئی تھنک کہ ناؤ ڈیز تو ہی از گوئنگ ٹو اسکولز اینڈ کالجز ٹو ڈیلیور لیکچرز. when he was finance minister he tried to resolve nothing. تو بات یہ کہ ریزولوشن کوئی نکالنے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی اپنی ایبلٹی کے مطابق کام کرتا ہے, چاہے وہ پچھلے فائنانس منسٹر ہوں یا موجودہ فائنانس منسٹر ہوں. یہاں میں کراچی چیمبر میں بیٹھا ہوں, میں بھی اپنی ایبلٹی کے مطابق جو میرے سے بیسٹ ڈیسیجن ہوتا ہے وہ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں. جی I think we cannot challenge anybody's integrity. ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے بہتر کرے. حالات اور واقعات وہ جو ہیں وہ بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ things become very difficult. آپ خود دیکھیے کہ نان بینکنگ چینل سے جو پیسہ آ رہا ہے اس میں 30 روپے پر ڈالر کا فرق ہے. آپ خود غور کریں how you can invite anybody to come and send the money through the banking channels. $1,000 وہ بیچتا ہے, 2.5 لاکھ روپے پہ اسے 35,000 روپے کا فرق پڑتا ہے. کون کرے گا؟ ہمیں کوئی سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا. یہ چینلائزیشن جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے ہو, یہ ایک یقینی حل ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ بیچ میں آپ سے بات کر رہا تھا, میں نے زاویہ تھوڑا بدل دیا. بات یہ ہے کہ unless we have, آپ نے بھی کہا کہ ہم انٹیگریٹی کسی کی چیلنج نہیں کرتے, لیکن unless we have performers at the right places we cannot move forward. اور پرفارمرز بھی ہوں جو تھوڑے سینسٹیو بھی ہوں. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اکنامک پالیسی بنتی ہے لیکن وہ لوگ سینسٹیو نہیں ہوتے ٹو دا اسٹیک ہولڈرز. پالیسی تیار ہو جاتی ہے, ایک FBR کے چیئرمین آئے تھے شبر زیدی صاحب, اب وہ پالیسیز تو بنا کے چلے گئے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر اتنے سارے ہرڈلز تھے کہ وہ پھر ہو نہ سکا, اور آج لوگ شناختی کارڈ اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں
اور جس نے سرمایہ کاری کرنی ہے وہ سونے کے بسکٹ تلاش کرتا پھر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ملک آگے کیسے چلے گا؟ نالجبل تو وہ بھی بہت زیادہ تھے, جیسے آپ نے کہا مین آف نالج تھے, لیکن اثر کچھ نہیں ہوا. تو کچھ تو آپ کو کہنا پڑے گا, آپ بڑا محتاط ہو کے چل رہے ہیں. نہیں, میں بالکل محتاط ہو کے نہیں چل رہا, میں آپ کو جو ریئلٹی ہے وہ بتا رہا ہوں. کسی کی کمپیٹنسی کو چیلنج کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے, میں آپ سے صاف بات کہہ رہا ہوں. جی, لیکن آؤٹ پٹ نہیں نکل رہی نا. پیپل آر گیٹنگ ایجیٹیٹڈ رائٹ ناؤ. لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں, مجھے بھی بڑی الجھن ہو رہی ہے, آپ کو بھی ہو رہی ہوگی, لیکن آپ کو لوگوں کے پرابلمز ریزالو کرنے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے یو کین ناٹ ریمین سو ڈسٹرب. لیکن ایوری ون مسٹ بی کمنگ ٹو یو ود کمپلینٹس. نہیں, میں آپ سے عرض کروں, مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہمارا بڑا کلوز ریلیشن ہے. جی, جن لوگوں کا امپورٹ اسٹیج پہ مال رکا ہوا ہے ان کی لیے ڈالرز کا لوکیشن کے سلسلے میں کراچی چیمبر جو ہے وہ بہت وائٹل کردار ادا کر رہا ہے. اور میں یہ بات بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہماری ریکویسٹ کو سیریسلی انٹرٹین کیا ہے. یہ تو اچھی چیز یہ ہے. ہمارا کام ہے. It's a good thing. بالکل, یہ جو بات ہے, یس they are entertaining our request, اور اس میں ہمیں ہمارا ممبر بھی خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں آپ اپنی پرابلم لائیں, ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور آرام سے کہہ دیتے ہیں, وداؤٹ اینی فیئر کہہ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں رسپانس آ رہا ہے. اگر ہم کوئی بات آگے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے. ایز فار ایز اسٹیٹ بینک از کنسرنڈ فار ریلیزنگ دا ڈالرز فار دا گوڈز وچ ہیو ارائیوڈ اینڈ ایون فار اوپننگ ایلسیز. مگر یہ ہے کہ ٹیکس ٹائم, مگر ہمارے کہے گی ہم رسپیکٹ ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز جیسے آپ نے اسٹیٹ بینک کی, آر یو گیٹنگ دا سیم کائنڈ آف کوآپریشن فرام ایف بی آر ایز ویل, اینڈ واٹ کائنڈ آف وہ اصلاحات کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, بٹ واٹ کائنڈ آف چینجز ان دا سسٹم آر ریکوائرڈ ود وی دی ایف بی آر؟ دیکھیں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ وہ پالیسیز نہیں چلتی. سب سے زیادہ جو اہم بات ہے نا آج, وہ یہ ہے کہ ہم کوئی جو لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف توجہ کریں, اور وہ جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کانسٹیٹیوشنل ہو جائیں, وہ اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے. ایک بات طے ہو گئی ہے, اسی پہ کام چلتا رہے. جب تک ہم کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کریں گے انڈسٹریل اور دوسرے فرنٹس پہ کہ جی اس طرح ہم نے اس کو پلان آؤٹ کرنا ہے, اس کو اس طرح چلنا ہے, اور یہ 10 سال 15 سال کے لیے ہم نے طے کیا ہے, اس وقت اس کو بالکل ہمیں بہت سیریس لینا چاہیے لانگ ٹرم پلاننگ. آپ اگر یاد کریں, پہلے پاکستان میں نا منصوبوں کا اعلان ہوتا تھا, 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ منصوبہ, لوگوں کو پتا ہوتا تھا کیا ہو جائے گا. اب کراچی شہر کو دیکھیں, ماسٹر پلان نامی ایک چیز آج سے 50 سال پہلے چل رہی تھی. ٹوڈے وی آر لوکنگ فار اٹ. انڈسٹریلائزیشن کے لیے زمینوں کی کمی ہے. کراچی شہر والا جو آدمی ہے اس کے پاس فیکٹری لگانے کے لیے میڈیم سائز فیکٹری جو 2-4 ایکڑ میں لگائیں شہر کراچی میں, اس کی مین سے باہر ہے زمین خریدنا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پروجیکٹ کی وائبلٹی جو ہے وہ زمین کے مہنگے دام کی وجہ سے نہیں بن رہی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے, اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے کہ ملک کے اندر جو ہے میڈیم ایس ایم ایز کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتے ہیں, اگر ہم 1 ایکڑ 2 ایکڑ 4 ایکڑ کی فیکٹریوں کے لیے ایلوکیشن نہیں کریں گے اور ان کو پارکوں کو جو انڈسٹریل پارک ہیں اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے only to those industries which are serious in putting up their industries. But let me just try to suggest a solution here. The people who are making housing societies, they can be encouraged, and I've seen at least a couple of them کہ جنہوں نے انڈسٹریل زونز بھی بنانا شروع کیے ہیں پرائیویٹلی. تو ایشو یہ ہے کہ مے بی وی کین ڈو دیٹ, لیکن جو ابھی ہاؤسنگ سوسائٹیز زیادہ سکسیزفل ہیں اور پروفیٹیبل بھی ہیں, اور اب میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, مے بی دے کین بی انکریجڈ کیونکہ ان کے پاس کیپٹل بہت ہوتا ہے اور اس میں پروفٹ بھی بہت ہے. کراچی شہر سے تو کی جو ہے میں آپ کی جگہ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. اچھا, میں تو سستی زمین کے چکر میں ہوں. جی, آپ بات کر رہے ہیں ان کو کسی ایسے آدمی کے لیے جو زمین بنا کے پلاٹنگ کر کے اور اس پہ اپنے مارک اپ رکھ کے بیچے. میں تو اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا, میں تو بہت سستی زمین دیکھ رہا ہوں تاکہ انڈسٹری لگ سکے. Land should not be a part of feasibility. I'm sorry, I don't agree with you. ہمیں گورنمنٹ کا کام ہے اور اس میں انفراسٹرکچر ہے,
सीवरेज सिस्टम है, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट सर मैं सियासी एंकर थोड़ी हूँ कि मैं वो चीज़ मुसल्लत करूँ. हम तो सुनते हैं बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल यू हैव लॉजिक. और जैसे आप कह रहे हैं कि इट शुड बी समथिंग दैट शुड बी मेड अवेलेबल टू इंडस्ट्रियलिस्ट एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट. एंड इनफैक्ट यू आर राइट हियर कि इट शुड नॉट बिकम सच अ बिग पार्ट ऑफ द फीजिबिलिटी कि उसके बाद लोग प्रोजेक्ट को ही रिजेक्ट कर दें. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज कॉस्टिंग के अंदर लैंड कॉस्ट इज सो हाई कि पीपल कैन नॉट अफोर्ड. बहुत बड़ा ये अपने अहम नुक्ता हाईलाइट किया है. इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको प्रोग्राम में मदऊ करूं, आप यहां स्टूडियो तशरीफ लाएं, इस मौजू के ऊपर भी हम बात करें कि किस तरह इस निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है. आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए. नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक. अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.